میرا نام اورنگزیب بادینی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان سٹارز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام اورنگزیب بادینی ہے اور میں نوشکی سے بلانگ کرتا ہوں۔ میری سکولنگ سینٹ فرانسس گرامر سکول کوئٹہ میں ہوئی ہے اور تعمیر نو کالج سے میں نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں نے آرمڈ فورسز جوائن کی اور تقریباً کوئی 12 سال میری آرمڈ فورسز کی سروس ہے۔ میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں، دوسرا ماسٹرز کیا ہوا ہے مینجمنٹ سائنسز میں، ایم فل کیا ہوا ہے میں نے اگین انٹرنیشنل ریلیشنز میں، اور سول سروسز جوائن کیے ہوئے تقریباً مجھے 6 سال ہو چکے ہیں۔ اب تک میں سرو کر چکا ہوں ایڈیشنل کمشنر کلار ڈویژن، ڈی سی پنجگور، ڈی سی پشین اور ڈی سی کوئٹہ کے طور پر۔ دیکھیے، ہمارے پاس بلوچستان میں اسپیسیفکلی بچوں کے پاس گائیڈنس نہیں ہوتی۔ ہمیں جیسے جس وقت ایک تمام جتنے ینگسٹرز جا رہے ہوتے ہیں، ہم بھی جنرلی اسی ڈائریکشنز میں جاتے ہیں۔ پیرنٹس کو بھی اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہوتی اس بارے میں، تو ہمارے پاس بھی یہی آپشن تھے کہ ادھر یو بیکم این انجینئر اور ڈاکٹر بننے کا مجھے شوق نہیں تھا، حالانکہ میرے مارکس سارے ٹھیک تھے اور ساری چیزیں بہت بہتر تھی۔ آئی کوڈ ہیو ایزلی جوائنڈ بولان میڈیکل کالج، بٹ سم ہاؤ میرا وہ شوق نہیں تھا، تو میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا بلکہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا چاہ رہا تھا۔ بٹ کچھ عرصے کے بعد کوئی حالات واقعات ایسے ہوئے کہ مجھے آرمی جوائن کرنی پڑی۔ آرمی اس طرح میں نے جوائن کرنی کہ اٹ واز میئر بائی اسٹروک آف لک۔ تمام دوست جا رہے تھے، میں بھی گیا، اینڈ دین دیٹ واز دا وے۔ ہم نے ٹیسٹ دیا، ٹیسٹ میں کلیئر ہو گیا، اینڈ دین آئی جوائنڈ آرمی۔ آرمی جوائن کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد میں نے آرمی چھوڑی اور سول سروسز جوائن کی۔ تو میرے خیال میں اس میں 2 چیزوں کا ایک عمل دخل ہوتا ہے۔ ایک آپ کے لک کا کہ آپ نے کہا آپ کا رزق دانہ پانی لکھا ہوا ہے۔ دوسری بات میرے خیال میں یہ ہے کہ ہمارے پاس بچوں میں اویئرنیس نہیں ہوتی، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کریں گے، کس فیلڈ کو جوائن کریں گے۔ جو جس طرف کو نکلتا ہے وہ چل پڑتا ہے۔ تو میرا بھی جو سفر ہے اٹ واز ناٹ پلانڈ، میں نے کوئی ایسا پلان نہیں کیا تھا کہ میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ اٹ واز میئر بائی اسٹروک آف لک کے مختلف پروفیشنز جوائن کرتے ہوئے آج میں یہاں تک پہنچا۔ دیکھیے، میں جب سول سروسز جوائن کیا میں ایک بہت اچھی نیت سے آیا تھا، اور وہ نیت یہ تھی کہ جتنے بھی ہمارے پاکستان کے اور بلوچستان کے پبلک ہے، عوام ہے، ان کی خدمت کروں۔ اس میں میرے پاس سول سروسز میں یہ اپرچونٹیز یا وزٹرز زیادہ تھے کہ جس سے میں زیادہ بہتر لوگوں کے بہتری کے لیے کام کر سکوں۔ اسی سوچ کے ساتھ میں نے اس کو جوائن کیا اور الحمدللہ اب تک اسی کے ساتھ چل رہا ہوں۔ ملٹری اور یہاں یہ ڈفرینس ہے کہ وہاں پہ فیملی کے لیے ٹائم دینے کے لیے آپ کا کافی ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو ٹائم دیتے۔ یہاں پہ آپ اپنے بچوں کو اور فیملی کو ایسا ٹائم نہیں دے سکتے اگر آپ واقعی دل سے کام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ صبح سے لے کر شام تک اتنی ایک رسپانسبلٹیز ہوتی ہے ایک سول سرونٹ کی، ایک ڈپٹی کمشنر کی، کہ آپ کو بمشکل وقت ملتا ہے کہ آپ فیملی کو ٹائم دے سکیں۔ ادروائز اگر آپ پبلک کی بات کریں تو جتنے ایک بہتری آپ پبلک کی یہاں پہ کر سکتے وہ شاید وہاں پہ آپ نے نہ کر سکتے ہوتے۔ الحمدللہ جدھر بھی میں رہا ہوں، جس اسٹیشن پہ رہا ہوں، میں نے از حد کوشش کی ہے کہ پبلک کی جتنی بہتری کر سکوں اتنی کر لوں، اور الحمدللہ کافی حد تک میں اس میں کامیاب بھی ہو چکا ہوں۔ میری پہلی پوسٹنگ چونکہ ایڈیشنل کمشنر کلار ڈویژن تھی، تو وہاں پہ میرے خیال میں ایک تو روٹین کے آفیشیل میٹرز جو ہے نا وہ ٹھیک کرنے کے علاوہ 2 کام میں نے تھوڑے بہتر کیے ہیں۔ ان 2 کاموں میں ایک ہمارے پاس کالونی تھی گورنمنٹ کی، جس کو بہت سارے لوگوں نے انکروچ کیا ہوا تھا۔ ایک تو انکروچمنٹ کلیئر کرا کہ وہ کالونی میں نے گورنمنٹ آفیشلز جتنے تھے ان کے نام کر دی، دیٹ واز ون۔ اس کے علاوہ ہم نے وہاں پر 2-3 سکولز تھے بلکہ جن کو سپورٹ کرنے میں ہم نے کافی حد تک ایفرٹس کی اور کامیاب ہوئے۔ اس میں ڈویژنل پبلک سکول جس کی حالت کافی حد تک کمزور ہو چکی تھی، دوبارہ ہم نے ریوائیو کر کے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا۔ جب پنجگور کی بات ہے، پنجگور میں جتنی ایک ڈیولپمنٹ سکیمز تھی، تو ان ڈیولپمنٹ سکیمز میں نے انشور کیا کہ وہ ٹائملی کمپلیٹ ہو اور کوالٹی ورک ہو۔ وہاں کے جتنے پبلک کے مسائل تھے اس پہ تھوڑا سا میں نے زیادہ توجہ دی۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں پنجگور میں نے کافی حد تک کام کیا ہے۔ بٹ وین اٹ کمز ٹو پشین، تو پشین میں چونکہ میرا ٹینیور کافی گزرا،
تو وہاں پہ ہم نے ماڈل ٹاؤن پشین بنایا، وہاں پہ ہم نے ایک ماڈرن ٹرمینل بنایا جو کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹرمینل ہے، پرابلی دا تھرڈ ون ان پاکستان۔ ہم نے انٹرنل روڈز بنائی پشین میں تاکہ کنجیشن کا ایشو ہمارا ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہم نے ماڈل ٹاؤن پشین پہ کافی حد تک کام کیا، جو پشین کی ایک ماڈرن آبادی ہوگی۔ اب سی ایم صاحب کی جو ڈائریکشنز ہے، سی ایم صاحب کی جو گائیڈ لائنس کے تحت ہم نے وہاں پہ ایک روڈ بھی بنا لی، جس کے تحت اب پشین وڈ بی ون آف دا ماڈرن ٹاؤنز آف بلوچستان ود ان اے شارٹ اسپین آف ٹائم۔ اگر ہم بات کریں کوئٹہ کی یا پشین کی، تو کلیمٹیز میں ہم نے برف باری میں بہت زیادہ کام کیا۔ ہم نے کوئٹہ میں جب کووڈ جس وقت کسی کو کلیئر نہیں ہو رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی لوگوں کو پوری دنیا میں کہ کووڈ کس طرح کی بیماری اینڈ ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ، اور اچانک ہی ہمیں ایران سے ایک انفلکس لوگوں کا آیا، ان ساروں کے لیے ہم نے کوارنٹائن سینٹر پاکستان کا سب سے بڑا بنایا۔ تو میرے خیال میں وہ جو ایک 3 مہینے کا فیز تھا کوئٹہ میں کوارنٹائن کے دوران، کووڈ کے دوران، وہ ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹائم تھا، اور میرے خیال میں ہماری 3 سال کی انرجی شاید اس 3 مہینے میں ڈرین ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وی ڈڈنٹ نو کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ، کوئی ڈائریکشنز نہیں تھی، کوئی راستہ ہمیں کلیئر نہیں مل رہا تھا۔ تھینکس ٹو مائی ٹیم، مائی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، ہمارے اسسٹنٹ کمشنرز، پی ڈی ایم اے، ہماری لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے، جن کی مدد سے فائنلی ہم نے اس کووڈ کی بیماری کو یا کووڈ کی جو وبا ہے اس کو کافی حد تک کرٹیل کیا۔ شکریہ اسپیشلی میں ادا کرنا چاہتا ہوں اس دوران اپنے تاجر برادری کا، کہ جنہوں نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ بہت ساری ناراضگیاں بھی ہوئی، لیکن ہم نے جو لاک ڈاؤن ہے اس پہ کافی حد تک کام کیا، اور لوگ ابھی اس وقت مینٹلی ریڈی ہو چکے ہیں کہ اس بیماری کو کس طرح کر کے ٹیکل کرنا ہے۔ ہم نے کوئٹہ میں کام کیا شیلٹر ہوم پہ، ہم نے ایک ماڈرن وہ بنایا، ہال بنایا، جو کہ جسے ہم چاہ رہے تھے کہ جو ریونیو کا سسٹم ہے وہ بہتر ہو جائے۔ ہم نے مختلف ڈسٹرکٹس پہ جدھر جدھر میں رہا ہوا، میں نے کوشش کی کہ ہم اپنا لوکل اور ڈومیسائل کا جو سیکشن ہے اس کو کمپیوٹرائز کریں۔ کوئٹہ کی اگر ہم بات کریں تو کوئٹہ میں ہم نے 1 سال میں اپنی جو ریونیو جنریشن ہے اس کو 2 ٹائمز انہینس کیا، یہ ہم نے کافی حد تک کام کیا۔ تو اس طرح کی اگر ہم بات کریں کافی حد تک چیزیں ہیں جو ہم نے کوئٹہ میں کی۔ سم ہاؤ شاید ہمیں کوئٹہ میں اتنی زیادہ سکسیس نظر نہیں آئی، اس کی وجہ ہے جو چھوٹے شہر ہے، چھوٹے شہر میں جب ڈپٹی کمشنر کام کرتا ہے تو وہ نظر آتا ہے، 1 تھنگ۔ دوسری بات، چھوٹے شہروں میں چونکہ ڈپارٹمنٹس ڈائریکٹلی انوالوڈ نہیں ہوتے، تو اس کی وجہ سے آپ جو بھی کنسرنڈ وہاں پہ ان کی ریپرزنٹیٹیوز ہیں، ان کو اپنے ایزرٹیونیس کی وجہ سے، اپنے اتھارٹی کی وجہ سے آپ ان کو کام ایسا کرا دیتے کہ جس سے شہر میں تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی۔ بٹ وین اٹ کمز ٹو کوئٹہ، یہاں پہ ڈپارٹمنٹس ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے۔ ٹرشری ہاسپٹلس فار ایگزامپل موجود ہیں جن کو ڈائریکٹلی سیکٹری ہیلتھ وغیرہ دیکھ رہے ہیں، جو سیکٹری CNW موجود ہے ڈائریکٹ روڈز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے شہر میں آپ کے اپنے جو ڈپٹی کمشنر ہے رسپانسبلٹیز اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ ایک انوویٹیو کام کی طرف نہیں جا سکتے، تو اس لیے شاید یہاں پہ اتنی زیادہ ہماری پرفارمنس نظر نہیں آئی۔ ہم نے کافی حد تک کام کیا جو ہمارے پولیتھین بیگز کے سلسلے میں میرا اپنا دلی خواہش ہے کہ کوئٹہ شہر سے پولیتھین بیگز ختم ہو جائے۔ بٹ جیسے ہی ہم نے کیمپین سٹارٹ کی، کووڈ بیچ میں آیا اور ہماری جو کیمپین ہے وہ اس سے کافی زیادہ افیکٹ ہوئی، تو مجھے امید ہے کہ ابھی جو ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں اور جو لیڈ لیں گے انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ، تو ان کو کافی حد تک کنٹرول کر دیا جائے گا۔ ہم نے جو کرش پلانٹ ہے، شہر میں کافی زیادہ ڈسٹ تھی تو ہم نے کرش پلانٹس کو تمام کو سیل کر دیا۔ انوائرمنٹل ٹریبیونل نے ان کو سٹے دے دیا، جس کی وجہ سے وہ تمام کرش پلانٹس دوبارہ سٹارٹ ہو گئے۔ بٹ آئی ایم شیور اگر ہماری کنسسٹنٹ ایفرٹس چلتی رہے تو وہ بھی ہم کافی حد تک کنٹرول کریں گے اور کوئٹہ کے انوائرمنٹ کو ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، عام طور پر ڈپٹی کمشنر سے یہ گلا ہوتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر شاید ہمارے بہت سارے ایشو ریزالو نہیں کر پاتے، لیکن ڈپٹی کمشنر کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی کہ وہ اچانک ہی جادو کی چھڑی لے رہا ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ ہمیں تمام ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشنز کے ساتھ ان کو ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو کہ ہمارے بس میں نہیں ہوتی۔ اب مجھے بہت سارے لوگ گلا کرتے کہ آپ نے شاید ٹریفک کے مسائل کوئٹہ کے نہیں حل کیے۔ اب کوئٹہ کے ٹریفک مسائل ایسے نہیں ہیں کہ میں صرف ٹریفک پولیس کو بتا دوں تو پھر ساری چیزیں ٹھیک ہو جائے۔ اس میں روڈ کی کنڈیشنز کا عمل دخل ہے، اس میں پبلک ٹرانسپورٹ انوالوڈ ہے، اس میں آپ کے جو بجلی کے کھمبے 5-5 فٹ آگے آئے ہوئے ان کا جو ہے نا کوئی عمل دخل ہے، پبلک کا اپنا جو رویہ ہے وہ سارا کچھ ہے، جو ہمارے رکشے ہیں یہ میٹر کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہے۔ ڈپٹی کمشنر اکیلا ایک بندہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتا، اس میں تمام ڈپارٹمنٹس
بشمول عوام تمام ایفرٹس کریں گے تو یہ چیزیں ریزالو ہوں گی، نہیں تو نہیں ہوں گی۔ تو بہت دفعہ لوگ مجھ سے ان چیزوں کا گلہ کرتے، تو میری ان ساروں سے ریکویسٹ ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ اکیلا ساری چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتا، بہتری آ سکتی ہے، 100% تمام چیزیں ختم نہیں ہو سکتی۔ ہمارے پاس آفیشیل کچھ کام ہمارے ہوتے ہیں جو کہ ہماری رسپانسبلٹی ہوتی ہے، جو ہم نے کرنا ہوتا ہے، جس میں جنرل ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ ہوتی ہے پوری ڈسٹرکٹ کی، وہ تو ہمارا کام ہوتا ہے۔ اس میں الحمدللہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہمیں اپریسیشن لیٹر ملا ہے، ہمیں پولیو ایریڈیکیشن کے سلسلے میں اپریسیشن لیٹر ملا ہے، ہمیں لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے سلسلے میں پشین میں اپریسیشن لیٹر ملا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو کہ آفیشیلی ہم ساتھ چلاتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ چیزیں ہوتی جو کہ ہم ان آفیشیلی ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں، جن کا جو ہماری رولز، جو ہماری رسپانسبلٹیز کا حصہ بہت دفعہ نہیں بنتی۔ فار ایگزامپل ہم نے جو پشین میں لائبریری بنائی، ہم نے کوئٹہ میں ایک سریاب میں لائبریری بنائی، جو باقی لائبریریز تھی ان کو سپورٹ ہم نے کیا۔ اسی طرح وین اٹ کمز ٹو شیلٹر ہوم، ہم نے شیلٹر ہوم جو ہے نا وہ اسٹیبلش کیا۔ ہم نے اپنے جتنے جو ہے نا یہاں پہ اگر ہم کہیں ڈی سی آفس میں ہم اپنی ویب سائٹ ہم نے بنائی، ہم نے اپنے لوکل اینڈ ڈومیسائل سیکشن کو کمپیوٹرائز کیا۔ اس کے علاوہ ہم جو ہے نا جو مختلف آرگنائزیشنز کو سپورٹ کرتے رہے، مختلف ایونٹس کو اسپانسر کرتے رہے، ہم نے جو ہے نا سپورٹس کو پروموٹ کیا، ہمارے بائکرز کو جو نردن ایریاز جا رہے تھے ان کو ہم نے سپورٹ کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آفیشیل کاموں سے ہٹ کے ان آفیشیلی بھی ہم نے بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہے جو کہ شاید پبلک کو اس کا علم نہ ہو، لیکن آئی ایم شیور کہ وہ ایک بٹر فلائی ایفیکٹ ہوگا، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ود اے پیسج آف ٹائم اللہ نے چاہا تو کوئٹہ کی بہتری میں ایک بڑا سبب بنے گی۔ مجھ سے اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ باقی آفیشلز نہیں آتے، یہ ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنرز آپ کے اتنے زیادہ اپنی سیلف پروجیکشن کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ پرابلی ایک ڈی سی اسلام آباد حمزہ شفقات صاحب اور ایک ہمارا، ہم دونوں کا کافی زیادہ موجود تھا، سوشل میڈیا میں پریزنس تھی۔ اس کی کچھ وجہ ہے۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے تو وہ آفیشلز اپنے کام پہ پرابلی فخر کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے کام کو سوشل میڈیا پہ لاتے ہیں۔ دوسری بات، جو بندہ کام کرے گا تو وہی سوشل میڈیا پہ دے گا، جو کام کرے گا ہی نہیں تو اس کے پاس کچھ دکھانے کوئی نہیں ہے، وہ سوشل میڈیا پہ کیا دکھائے گا۔ تیسری بات یہ کہ پبلک سے ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتی ہے ہماری، کوئی بندہ ڈائریکٹلی ہم سے کویسچن کرتا ہے چیزوں کے بارے میں جو کہ عام دنوں میں شاید وہ اپنے میرے آفس نہ آ سکے، لیکن سوشل میڈیا پہ مجھے اس کی کویسچن کر سکتا ہے۔ ہمیں ایک نئی چیزیں ایسی پتہ چلتی ہے لوگوں کے انپٹ کی وجہ سے، میسیجز کی وجہ سے، سوشل میڈیا کے تھرو، جن پہ ہم بہت سارا کام کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تقریباً ہر کوئی اس کو استعمال کر رہا ہے۔ ہم یورپین کنٹریز کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ یو کے کی بات کریں تو ان کے جو گورنمنٹ آفیشلز یا پبلک آفس ہولڈرز ہیں ان کے بھی جو ہے نا ٹویٹر اکاؤنٹس موجود ہیں۔ ایسے موقع پہ جہاں پہ لوگوں کو عام طور پہ ایک مایوسی کی لہر پھیلی ہوئی ہے، لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام نہیں کر رہا، اگر ہم ٹویٹر کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، باقی سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنے ویب سائٹ کے ذریعے لوگوں کو یہ بتاتے چلے کہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے کام کر رہے ہیں، آپ کے کچھ ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ سسٹم کو چلا رہے ہیں، جو آپ کی بات سن رہے ہیں اور آپ کی باتوں پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، میرے خیال میں اس میں قطعاً ایسی کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں سیلف پروجیکشن والی کوئی بات نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ 100 اچھے کام کر لیں اور ایک کام برا کر لیں، اس کا نیگیٹو امپیکٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ تمام 100 کی 100 کے اوپر پانی پھر جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم اپنے پرسنل ٹائم میں کرتے ہیں، اپنے پرسنل کمفرٹ کو خراب کر کے کرتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں ہمارے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پبلک کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو کہ یس دیر از این آفس جو کہ ہمارے لیے کام کر رہا ہے۔ ابھی تک تو آئی ایم اے جونیئر آفیسر، مجھے اتنا زیادہ میرا پرابلی ایکسپوجر نہیں ہے، بٹ ود دا پیسج آف ٹائم میں سیکھ رہا ہوں، جو چیزیں میں سیکھ رہا ہوں وہ میں یاد رکھوں گا، جو غلطیاں میں کر رہا ہوں ان کو ریکٹیفائی کروں گا، اور ود دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے ہم پیڈسٹل میں اوپر جاتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ تمام میری جتنے ایکسپیرینسز ہیں وہ ہمیں بہتری کی طرف لے جائیں گی۔ جو کچھ میں نے ان تمام ڈسٹرکٹس میں اپنے صوبے میں سیکھا، میں کوشش کروں گا کہ اگر میں پیڈسٹل میں ہائر لیول پہ جاتا ہوں تو میں ان تمام میں بہتری لے کے آؤں، جو خامیاں میں نے آبزرو کیے ان پہ کام کروں۔ اور بہت دفعہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ یا یہ سینئر آفیشل ایسا کیوں نہیں کر رہا، یہ جو پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیو ہے یہ والا کام کیوں نہیں کر رہا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب جس سٹیج پہ میں چلا جاؤں تو اس کے بعد جتنے بھی ہمارے ذہن میں شکوک و شبہات تھے، پوائنٹس تھے جو ہم چاہ رہے تھے کہ ان میں بہتری آنی چاہیے، ان تمام کے اوپر کام کروں۔
تو میری جتنے یہ ٹائم گزر رہے تمام سکھلائی ہے، یہ تمام لرننگ ہے، اور ود دا پیسج آف ٹائم میں کوشش کروں گا کہ اپنی پرسنالٹی اور امپروو کروں، اپنے کام کرنے کا انداز کو اور امپروو کروں، اور جتنے بھی ہمارے ایشوز ہیں جو کہ عام طور پر اس وقت اگنور ہو رہے ہیں ان کے اوپر خصوصی کام کروں۔ میری بہت ساری ہابیز ہیں، مجھے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا بھی بہت اچھا لگتا ہے، مجھے آف روڈنگ بہت اچھی لگتی ہے، مجھے گھومنا پھرنا بہت اچھا لگتا ہے، میں ہر دفعہ کہیں نہ کہیں ضرور ہر سال کہیں نہ کہیں جاتا ہوں۔ رائفل شوٹنگ سے مجھے شغف ہے، ہارس رائڈنگ سے مجھے شغف ہے، سول سروسز اکیڈمی کی جو بیسٹ ہارس رائڈر اور بیسٹ رائفل شوٹنگ کی ٹرافیز ہے وہ بھی میرے پاس ہے، اور میں یہاں بھی اپنی ایکٹیویٹی کو ہم نے جاری کیا رکھا ہوا ہے۔ پرائیویٹلی ہم لوگوں کی کیا کر رہے، مدد کر رہے یا نہیں کر رہے، بتانے والی بات تو ایسا نہیں ہے، لیکن ہم کلاس فیلوز نے مل کر ایک آرگنائزیشن بنائی ہے جس میں ہم اسٹوڈنٹس کو فی کنسیشن، فی میں جتنے بھی ان کی کالج کی فی ہے اس میں مدد کرتے ہیں۔ ہمارا ایک کالج سے اس وقت سٹارٹ ہو چکا ہے جس سے ہم بچوں کو 50% کی فی کنسیشن دے رہے ہیں، اور تمام جتنا بھی ایکسپینڈیچر ہے یہ ہم دوست خود برداشت کر رہے ہیں۔ بٹ الحمدللہ ابھی ہمارا جو ایسٹس ہے وہ تھوڑے بہت انکریز ہو رہا ہے، اور ہمارے کام میں جو ہے نا وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ کوئٹہ کے جتنے بھی کالجز ہیں ان میں ہم اپنی یہ ایکٹیویٹی سٹارٹ کریں، اور ود دا پیسج آف ٹائم انشاءاللہ ہم کوئٹہ کے ہر کالج میں کوشش کریں گے کہ میکسیمم بچوں کو فی کنسیشن دے سکے۔ اس میں ہم کسی ڈونر سے پیسے نہیں لیتے، کسی اور سے ہم پیسے نہیں لیتے، ہمارے جتنے دوست ہیں جو فائنینشلی سٹیبل ہے وہ خود ڈونیٹ کرتے، اور الحمدللہ ان کی ڈونیشن کے بعد وی آر ایبل ٹو سپورٹ دا کڈس۔ ہم ان کو بتاتے نہیں ہیں کہ ہم ان کو ہیلپ کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، کون ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ کالج کی جو انتظامیہ ہیں ان کی مدد سے ہم ان کو فی کنسیشن دے رہے ہیں تاکہ ان کی ایگو کسی بھی طرح ہرٹ نہ ہو۔ ہم کسی کے ساتھ تصویریں نہیں کھنچواتے ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہوئے، نہ ان کو بتاتے ہیں کہ ہم ان کو کس طرح ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ذاتی طور پہ ہم نے ایک ایفرٹ سٹارٹ کی ہوئی، الحمدللہ اٹ وڈ فلرش، اینڈ ود دا پیسج آف ٹائم اس کی ایکسپینشن مزید ہو جائے گی۔ عام طور پر ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ اسٹڈیز میں آگے ہو، بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے، کلاس میں فرسٹ آنا ہے، سیکنڈ آنا ہے۔ دیکھیں کلاس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تو 3 بچے آئیں گے، جو باقی لوگ ہیں کیا وہ یوزلیس ہیں؟ نہیں، وہ یوزلیس نہیں ہے۔ میں جو آج بات کر رہا ہوں میں بیک بینچر سے بات کر رہا ہوں۔ یہ بیک بینچرز آگے جا کے بہت سکسیزفل ہوں گے، ان میں سے کوئی ڈاکٹر، ان میں سے کوئی بہت اچھا بزنس مین بنے گا، بہت اچھا آرکیٹیکٹ بنے گا، کوئی بہت اچھا جو ہے نا وہ اداکار بنے گا۔ میرا پوائنٹ ایسا ہے کہ جتنے بھی جو بچے ہیں، یوتھ ہے، آپ لوگ ان ایکٹیویٹیز میں اپنی ایفرٹس سرو کریں، وہ کام کریں جو آپ دل سے کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کو پسند ہو۔ زبردستی والا کام نہ کریں، جب تک آپ کو جاب سیٹسفیکشن نہیں ہوگی آپ کی زندگی میں خوشی نہیں آ سکتی۔ آپ لوگ جو بھی کام کریں دل سے کریں۔ ایک نالائق ڈاکٹر بننے سے بہتر ہے کہ آپ ایک قابل ٹیچر ہوں۔ اگر آپ لوگ اپنی جو پروفیشن ہے وہ سلیکٹ وہ والی کریں گے جو آپ دل سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ساری زندگی خوش بھی رہیں گے اور آپ اس میں ایکسل بھی کریں گے۔ تو جتنے بھی بیک بینچرز ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس اور بھی بہت ساری فیلڈز ہیں، آپ کے پاس اور بھی بہت سارے راستے، آپ انشاءاللہ آگے جائیں گے، بشرطے کہ آپ وہ والی فیلڈ سلیکٹ کریں جو آپ دل سے کرنا چاہتے ہیں۔